میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی گنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرو۔ مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو $344 ملین کا نقصان صرف ایک ان کی کمپنی کو ہوا تھا، جس کو میک ڈونلڈز کہتے ہیں، اور دنیا پر ان کی 31,000 شاخوں میں سے 721 شاخیں چند دنوں کے اندر بند ہو گئی تھی۔ اس وقت دنیا پر ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جال بچھایا ہوا ہے، جن میں قابل ذکر 500 کمپنیاں ہیں، اور ان کے اندر 414 کمپنیاں جو ہیں وہ یورپ، امریکہ اور جاپان کی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ یہودی ہیں، اور یہ 30 سے لے کر 60% تک اپنی رقم اور اپنی آمدنی کا جو حصہ ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے۔ یہ میک ڈونلڈ جو ہے اس کا مالک امری فیران یہ کٹر یہودی ہے، اور یہودیوں کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان پہ اس کا نام 3 نمبر پر ہے، اور ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ 12 آئے 2 انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز، اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں، سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے۔ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق $96 لاکھ روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میک ڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور گروتھ بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ وڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر تلا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو ہم غور کریں، بار بار غور کریں، اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں، لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے، اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔
مختلف سیمینار، مختلف باکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔